بے شک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہ کریں لیکن میری ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں تاکہ ہمارے جتنے بھی بہن بھائی پریشان ہیں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان تک یہ وظائف پہنچ سکیں اور وہ ان سے فائدہ اٹھا سکیں اور ان حضرات تک بھی یہ ویڈیو پہنچ سکیں جن کو دینی مسائل پتہ نہیں ہے اور وہ دینی مسائل سے ابھی تک ناواقف ہیں، جیسے طہارت کے مسائل ہو گئے، وضو کے مسائل ہو گئے، نماز کے، اور اس کے علاوہ اور دیگر جتنے بھی مسائل ہیں وہ ان سے ناواقف ہیں، ان تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے وضو کے مکروہات اور کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو کے چند ضروری مسائل بیان کیے تھے۔ اب طہارت کا ٹاپک مکمل ہوا تو اب ہم عبادت کے بارے میں بیان کریں گے۔ عبادت میں سب سے پہلے درجہ جو ہے وہ نماز کا ہے، تو اس لیے ہم سب سے پہلے نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت کو بیان کریں گے کہ نماز انسان کے لیے کتنی ضروری ہے۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ بچے، بڑے، مرد، عورتیں، جوان، بوڑھے کہ کل قبر میں سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر ہماری نماز پوری ہوگی، اس کے امتحان میں ہم کامیاب ہوں گے تو آگے بھی ہم کامیاب ہی ہوں گے ہر امتحان میں، لیکن اگر ہم اس میں کامیاب نہ ہوئے تو ہمارے لیے اگلی منزل بھی بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ نماز کے قائم کرنے کے بارے میں بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں اور بہت زیادہ نماز کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں احادیث مبارکہ ہیں۔ حضرت عثمان بن حسین کو رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر نماز پڑھو۔ دیکھیں کسی صورت بھی نماز چھوڑنے کا نہیں فرمایا۔ حدیث سے معلوم ہو رہا ہے پھر بہت سے لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، جبکہ نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے، مگر تھوڑا سا سر درد ہو گیا تو نماز چھوڑ دی، تھوڑی سی تھکاوٹ ہو گئی تو نماز چھوڑ دی، مگر حدیث دیکھو کیا کہتی ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں تو لیٹ کر پڑھو، مگر یہ نہیں کہا کہ نماز چھوڑ دو۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل پیش آتی یا کسی بات سے وہ غمگین ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے لگ جاتے تھے۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز وعدہ مغفرت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے والوں کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح نماز گناہوں سے نجات کا ذریعہ بھی ہے، اس پر حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان آدمی فرض کا وقت آنے پر اچھی طرح وضو کرے، پھر پوری توجہ اور خضوع اور اچھے رکوع اور اچھے سجود کے ساتھ نماز ادا کرے تو وہ نماز اس کے واسطے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، جب تک کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہوا ہو، اور اس نماز کی برکت اس کو ہمیشہ ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اس طرح ایک اور حدیث مبارکہ بیان کرتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ، اگر کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ شخص اس میں ہر روز 5 بار غسل کرے، کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ تو ہم نے عرض کیا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال
5 نمازوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سبب سے خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھے گا اس کی ساری خطاؤں کو، سارے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اسی طرح ایک اور بھی حدیث مبارکہ بیان کر دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے تو درختوں کے پتے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کی ایک شاخ کو پکڑا اور پتے گرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جب مسلمان بندہ خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی اسی طرح گر جاتے ہیں جس طرح درخت کے پتے گر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھو نماز پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت، اتنی اہمیت کہ اللہ اس کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ آپ خود بھی نماز پڑھیں، اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا عادی بنائیں۔ نماز کی پابندی خود بھی کریں اور بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا عادی بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو وہ اگر نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو، اس کی عادت بناؤ نماز پڑھنے کی۔ لیکن کوشش کیا کریں، کہتے ہیں نا جو کام والدین کرتے ہیں تو بچے بھی اپنے والدین کو دیکھ کر ہی اس کام کو کرتے ہیں۔ اگر والدین نماز پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو بچے بھی یہی دیکھ کر قرآن پاک بھی پڑھیں گے، نماز کی پابندی بھی کریں گے۔ تو بچوں کو تعلیم دینے سے پہلے اگر آپ ان چیز کی خود پابندی کریں گے تو بچوں کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ وہی کام کرتے ہیں جو اپنے والدین کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو کوشش کریں سب سے پہلے آپ نماز کی پابندی کریں، 5 وقت نماز ادا کرنے کی عادت ڈالیں۔ جب عادت بن جائے گی تو آپ کو چھوڑنے کا دل نہیں کرے گا، کیونکہ نماز کا سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ ہماری نماز مکمل تو آگے کی منزل آسان، نماز مکمل نہیں تو آگے کی منزل بھی ہمارے لیے بہت مشکل بن جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ہم نماز کے اندر کے جو فرائض ہیں ان کو بیان کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس ٹاپک پر ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں ایسی باتیں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے ملے گا۔ جزاک